السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو پتہ ہے مہاراشٹر کے حالات کا۔ ابھی پتہ چلا ہے تقریباً 162 آدمی مر چکے ہیں، جس کی لاشیں برآمد ہو چکی ہے، اور ویسے 198 جانیں لاپتہ ہیں، 198 جانیں لاپتہ ہیں۔ یہ سرکار کی لاپرواہی کا نتیجہ بول سکتے ہیں آپ لوگ، سمجھے نا۔ اگرچہ یہ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کیسے بھی، اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ پبلک کو ہوشیار کیا جاتا، ان شہروں کو جہاں پہ خطرے کی علامت، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، ان کو بولا جاتا اور خالی کرایا جاتا، تو اتنی جانیں آج نہیں بہتی، اتنی جانیں آج نہیں بہتی، اتنا جانی نقصان نہیں ہوتا، اتنا مالی نقصان نہیں ہوتا۔ جانیں ایسا بہہ کے جا رہے ہیں پانی میں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ گاڑیاں تیر رہی ہے، ٹریلے تیر رہے ہیں، آٹوواں تیر رہے ہیں، ٹیکسیاں تیر رہے ہیں، انسانوں کی لاشیں تیر رہی ہے اور انسانیں تیر رہے ہیں۔ کوئی جان بچانے کے لیے کوئی رسی پھینکتے ہیں، منزل تک پہنچ کے ہاتھ پھسلتا ہے اور وہ جوان بچی کی جان چلی جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتی۔ آج دو دن ہو چکا ہے، لیکن 13 سے 14 فٹ تک پانی جا کے اب 6 فٹ تک ہے، لیکن زندگی عام ہونے کے لیے، عام سطح پہ آنے کے لیے، اب زندگیاں اپنی لوٹنے کے لیے وہاں پہ کافی وقت لگے گا۔ نہ یہ جانیں واپس آ سکتی ہے، یہ نہ مالی نقصان جو ہوا وہ واپس آ سکتی ہے۔ آپ لوگ سرکاروں کو تو بہت ووٹ دیتے ہیں، بہت بھروسہ کرتے ہیں ان کی باتوں پہ، لیکن ان کے بالکل MCH کے ہو یا کون سے بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، یہ لوگ صرف اپنی راجنیتی سیکھنے کے لیے اور اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندے بھڑکاؤ باتوں کی وجہ سے آپ لوگوں پہ قابض ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ لوگ کو وقت رہتے ہوئے یہ چیز کا علم ہو جاتا کہ یہ آپ کے نہیں ہے، صرف آپ کے ووٹ کے یہ لوگ محتاج ہے، آپ کے ووٹ کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ وقت رہتے ہوئے سدھر جاتے اور سنبھل جاتے۔ بہرحال آپ لوگوں کو نہیں بلکہ سارے ہندوستانی واسیوں کو یہ میسج ضرور دوں گا میں، آج مہاراشٹر کی باری ہے تو کل تمہاری بھی باری ہو سکتی، اس لیے وقت رہتے ہوئے سدھر جاؤ، وقت رہتے ہوئے سنبھل جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم مہاراشٹر کے ان جانوں کے ساتھ ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ہے، ان کے پریشانی میں ہم برابر ان کے ساتھ ہے، لیکن ہم کچھ مدد تو ان کی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بولیں اگرچہ ہم کچھ کریں گے تو یہ صرف جھوٹا دلاسا ہے جو ہم کو زیب نہیں دیتا۔ ان کے لیے دعا ہم ضرور کر سکتے کہ ان کے جو جانیں جو ادھر ادھر جو اس فی الوقت جو بچھڑ چکے ہیں مل جائے، معصوم بچے جو بچھڑ چکے ہیں وہ ماں باپ کو مل جائے اور ان کی جان کی سلامتی ہو، اس کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پانی تو ابھی تھما ہے، پانی تو ابھی رکا ہے، لیکن ابھی بھی 6 فٹ 5 فٹ تک پانی ہے کئی گاؤں میں مہاراشٹر کے۔ ایسے کئی گاؤں بالکل بکھر چکے ہیں، بچھڑ چکے ہیں، سمجھے، وہاں پہ ندیوں کا حال ہے، لیکن ان کو ابھی تک بھی مدد نہیں پہنچائی جا رہی، صحیح طریقے سے مدد ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک ماری سے مر رہے ہیں، لوگ عذاب کی زندگی ہے، اس کے بارے میں بولنا ایک ایسا محسوس ہو رہا میرے کو، میں اسی لیے بڑا افسوس کے ساتھ، لیکن آج کافی مساجد میں ان اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، دعائیں کی گئی۔ اللہ جلد سے جلد مہاراشٹر کے ان پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔
جتنے بے حال بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ ان کے گھر نصیب ہو، اور جس کے لوگ جو بچھڑ چکے ہیں جلد سے جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ ملا دے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مطلب ہے۔ ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس وقت جو ٹریول کر رہے ہیں مہاراشٹر سوچ سمجھ کے کریے۔ ویسے وہاں کے مہاراشٹر کے کچھ گاؤں کے ٹرینیں بھی بند ہیں، وہاں پہ تو کوئی ایسے جانے کے لیے وہ نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ ساودھانی برتیے۔ کتنا بھی ارجنٹ کام ہو، آپ لوگوں کو ضروری کام ہو، آپ لوگ جانے سے پرہیز کریں۔ یہ آنے والے 2 دن بڑے خطرناک ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ لوگ احتیاط برتنا۔ لیکن یہ جو موسم کی پیش قیاسی کی جا رہی، یہ بدل بھی سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ہے، وہ چاہے تو یہ پانی رک بھی سکتا ہے، یہ بارش رک بھی سکتی، بارش تھم بھی سکتی، لیکن ہم کو جو بتایا جا رہا ہے ابھی اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، جتنا ہو سکتا آپ لوگ ساودھان رہیے، اپنی حفاظت خود کریے۔ ابھی جو فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ جو پھنس چکے ہیں آپ لوگ وہیں پہ رہیے۔ انشاءاللہ جو بندوبست کیا جا رہا ہے، آپ کو کھانے پینے تقسیم کیا جا رہا ہے سامان، اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں کے جو منتری ہیں ان سے رابطے چل رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا برابر خیال کیا جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو پٹری پہ آنے کے لیے وقت لگے گا، تو اسی لیے آپ لوگ صبر کریے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ جلد سے جلد یہ پریشانی ہمارے بھائیوں کی، ہماری ماؤں کی ختم ہو، کیونکہ ہم اس برے وقت پہ، اس پریشان ماحول میں، ہم سارے ہندوستانی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، سارے بھارتی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جو چیز ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ لوگ وہ مت کریے۔ افسوس تو رہے گا، افسوس تو ہم سب کو ہے، لیکن جو چیز ہونی ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ بات ضرور یاد رکھیے۔ اور رہی بات، ہمت سے رہیے، ہمت مدد تو مدد خدا، انشاءاللہ تعالی ہر چیز بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگ یہ چیز جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سرکاریں صرف اپنی ووٹ کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کرتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ ابھی جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریے۔ یہ سوال سارے ہندوستان کے لیے، یہ سارے ہندوستانی کے لیے، سارے ہندوستانی واسی کے لیے، کہ آپ لوگ سمجھیے، دیکھیے، سدھر جائیے۔ اللہ حفاظت فرمائے آپ لوگوں کی، اللہ ہم سارے ہندوستانی ناگرک کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال عبادتیں کیجیے، نمازیں پڑھیے، دعائیں کیجیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ راشد ہے، اللہ باسط ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ضرور رحم فرمائیں گے ہمارے اوپر۔ ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مدد کی جائے گی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں اس بھائی کو بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔